اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبا۔ تعارف: یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع ہیں جو 40 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام اس کی دوسری آیات میں موجود ہے۔ بنیادی مضمون: مکہ مکرمہ کے لوگ قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ انسان جب مر کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے تو اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ قیامت کی تردید کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ اب تک جتنے لوگ مر چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا اور نہ ہی قیامت برپا ہوگی۔ اس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی۔ خلاصہ سورت: اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کے خیال میں قیامت کبھی برپا نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ جس ہستی نے زمین کو مخلوق کے لیے گہوارہ بنایا، پہاڑ بنائے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، وہ قیامت کیوں نہیں برپا کر سکتی؟ خود انسان کو کس طرح تخلیق کیا گیا اور ایک متوازن جسم عطا کیا، وہ سارا دن اپنی معاش کی فکر میں لگا رہتا ہے جس سے اس کا وجود اور دماغ تھک جاتا ہے، لیکن جو ہی رات کے وقت اپنے بستر پر آرام کرتا اور اللہ تعالیٰ اسے نیند کی نعمت عطا کرتا ہے جس سے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ یہ کس کا کمال ہے جو اسے ہر صبح تازہ دم بیدار اور اس کی صلاحیتوں کو بحال کرتا ہے؟ جس خالق نے یہ چیز پیدا کی ہے، کیا قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے ایک خاص فاصلے پر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سورج کو ایک خاص فاصلے پر رکھا ہے اور اس میں اتنی روشنی اور تپش پیدا کی ہے جس سے نہ فضا میں رہنے والی مخلوق جلتی ہے اور نہ ہی نباتات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر سورج زمین کو خاص مقدار میں روشنی اور حرارت نہ دے تو نہ فصلیں پک سکتی اور نہ ہی پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو۔ یہ سورج کی تپش کا نتیجہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر بادل بن کر زمین پر برستے ہیں۔ اگر ایک مدت تک بارش کا سلسلہ بند ہو جائے تو ہر جاندار کی خوراک ختم ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے بارش برسا کر اناج، سبزیاں اور پھل پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے اور سب کا محاصرہ ہوگا۔ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، جہاں ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گی۔ اس حساب کتاب میں قیامت ہونے والوں سے کہا جائے گا کہ اے خوش نصیبو، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی پریشانی۔ اس جنت میں بڑے بڑے باغات ہیں جن میں انگور اور ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے تمہارے نیک اعمال کا۔ فکر و عمل: یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جو ایک دن اپنے تمام ہولناک کے ساتھ برپا ہوگی۔ آخرت کے دن تمام انسانوں کو مٹی میں گل سڑ جانے کے باوجود دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اعمال باز پرسی ہوگی۔ دنیا انسانوں کے لیے مہلت عمل ہے تاکہ وہ نیک اور صالح اعمال کر کے آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ نعمتیں انسان کے لیے غور و فکر کا سامان بھی ہیں تاکہ انسان خالق کائنات کو پہچان سکے۔ یہ زندگی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا درست استعمال کرتا ہے یا غلط۔ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے جو نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مومنوں کے لیے جنت ہے جو بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میدان حشر میں ننگے سر، ننگے بدن، بے ختنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی۔ سنن ترمذی 6528۔